جیسے ہی رات ہوتی تھی مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا تھا۔ اتنا ڈر کہ میں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگتی تھی، اور یہ ڈر مجھے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے ہم سفر سے لگتا تھا۔ اس ہم سفر سے جو میری پسند کا تھا، جس سے میں محبت کرتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی اس سے ڈرنا شروع کر دیتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں قدم رکھتا میری روح کانپ جاتی تھی، اور اس کے بعد جب میرے قریب آتا تو میری شکل سے دیکھ کے کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے۔ پورے گھر میں ہم لوگ اکیلے ہوتے ہیں، میں کسی کو آواز دے کے مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی، کیونکہ جیسے ہی میرا شوہر میرے قریب آتا تھا وہ ایک میرا نام سائمہ ہے، اور مجھے جوائنٹ فیملی سے نفرت تھی۔ میں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ دراصل ہمارا خاندان ایسا تھا کہ بہت بڑا خاندان تھا، سب کی شادیاں خاندان میں ہوئی تھیں، اور ایک ایک گھر میں 12 12 15 15 لوگ تھے، اور ہمارے گھر میں الگ ہونے کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن ایک ہی ساتھ ایک ہی گھر میں 15 سے 18 لوگوں کا رہنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں لوگوں کی تعداد قدرے کم تھی، لیکن پھر بھی مسائل ختم نہیں ہوتے تھے۔ ہر دن کسی نہ کسی بات پر کشیدگی پیدا ہو جاتی تھی، کبھی کچن کے معاملات پر بحث ہوتی تھی، کبھی بچوں کی پرورش پر اختلاف سامنے آ جاتا تھا، اور کبھی معمولی سی بات دلوں میں بوجھ بن جاتی تھی۔ اتنی ساری عورتیں ہمارے خاندان میں شادی شدہ تھیں، لیکن کسی ایک کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے الگ گھر چاہیے۔ سب کے چہروں پر خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے دیے ہوئے دکھ صاف محسوس ہوتے تھے۔ میں جب ان سب کو دیکھتی تھی تو میرے اندر ایک عجیب سا خوف جاگ اٹھتا تھا۔ میں ابھی سے ہی الگ گھر کی بات کرتی تو سب کہتے تھے کہ یہ جس گھر میں جائے گی اس کا کیا بنے گا، جیسے میں کوئی مسئلہ ہوں، جیسے میری خواہش کوئی جرم ہو۔ پورے خاندان میں سے کوئی بھی میرا رشتہ نہیں مانگ رہا تھا، حالانکہ میں خود کو ہر لحاظ سے مکمل سمجھتی تھی، لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ لڑکی گھر توڑ دے گی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم شاید کسی اور وقت کے لیے بنایا گیا تھا، جب حالات مختلف تھے، لیکن اب ہر انسان کی سوچ بدل چکی ہے۔ ہر کسی کو اپنی جگہ چاہیے، اپنی آزادی چاہیے۔ جو میری کزنز میرے پاس بیٹھتی تھیں اور اپنے دل کی باتیں سناتی تھیں تو ان کی آواز میں چھپی تھکن اور آنکھوں میں چھپا دکھ میرے دل کو ہلا دیتا تھا۔ وہ ہنستی ضرور تھیں، لیکن ان کی ہنسی میں خوشی نہیں ہوتی تھی۔ میں ان کی باتیں سن کر راتوں کو جاگتی رہتی تھی، اور یہی سوچتی تھی کہ اگر میری زندگی بھی ایسی ہو گئی تو میں کیسے برداشت کروں گی۔ میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ میری زندگی دوسروں جیسی نہ ہو۔ میں خود کو ایسے ماحول میں قید نہیں دیکھ سکتی تھی جہاں میری آواز کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ اسی لیے میں دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ اگر میری شادی ہو تو ایسے گھر میں ہو جہاں یا تو لوگ کم ہوں یا پھر مجھے الگ رہنے کی اجازت مل جائے، کیونکہ میں ایک ایسی زندگی نہیں چاہتی تھی جس میں ہر دن سمجھوتا ہو اور ہر رات خاموشی کے ساتھ گزرے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، خاندان سے تو کوئی بھی میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں تھا، تو باہر سے ہی رشتے آ رہے تھے۔ شروع میں جب لوگ ہمیں دیکھنے آتے تھے تو ان کی نظریں میرے چہرے پر کم اور میری باتوں پر زیادہ ہوتی تھیں، جیسے وہ میرے لفظوں میں کوئی خطرہ تلاش کر رہے ہوں۔ 2 4 رشتے دیکھنے کے بعد بالآخر ایک رشتہ آیا جو پہلی نظر میں ہی سب کو مختلف لگا۔ گھر کا ماحول بدل سا گیا تھا۔ ماں کے چہرے پر ایک الگ سی سنجیدگی تھی، اور بابا کی آنکھوں میں امید صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ لوگ واقعی بہت امیر تھے۔ ان کے انداز سے، ان کی باتوں سے، ان کے لباس سے، ہر چیز سے یہ ظاہر ہو رہا تھا۔ لیکن جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ بھی جوائنٹ فیملی ہے تو میرے دل میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک سا گیا۔ 3 بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی، باہر کے ملک رہتی تھی، لیکن ہر 6 مہینے بعد 2 مہینے کے لیے واپس آتی تھی۔ جیسے ہی یہ سنا میرے ذہن میں وہی پرانے خدشات زندہ ہو گئے۔ ماں نے مجھے ایک طرف لے جا کر سمجھایا کہ اتنا امیر گھر بار بار نہیں ملتا، برداشت کرنا سیکھ لو۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ یہ تو وہی بات ہو گئی، ایک طرف کنواں ایک طرف کھائی۔ لیکن اصل حیرت اس وقت ہوئی جب رشتے کی بات پکی ہونے کے بعد میرے سسر نے ایسی بات کی جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے کہا کہ شادی کا سارا خرچہ وہ خود اٹھائیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا جائے۔ شروع میں ہمیں لگا شاید یہ رسمی بات ہے، لیکن ان کے انداز میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ وہ ہر لفظ پوری سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے صاف کہا کہ سارے فنکشن ان کے گھر میں ہوں گے،
ہر چیز وہ خود سنبھالیں گے، ہمیں صرف تیار ہو کر آنا ہے اور مجھے رخصت کر کے واپس چلے جانا ہے۔ یہ بات بابا کے دل کو بہت لگی۔ ان کے چہرے پر اطمینان آ گیا، جیسے ان کے کندھوں سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اب گھر میں ہر طرف اسی رشتے کا ذکر ہونے لگا اور میرے لیے یہ بات صاف ہو گئی کہ اب میری شادی اسی گھر میں ہونے والی ہے۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام وسیم تھا۔ جب میں نے پہلی بار اس کی تصویر دیکھی تو کچھ لمحوں کے لیے میں خود کو بھول گئی۔ وہ واقعی غیر معمولی خوبصورت تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی، ایک خاموشی تھی جو اسے دوسروں سے مختلف بنا رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ شادی میں ایک ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ وسیم مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس خیال نے میرے دل میں ایک ہلکی سی ہچکچاہٹ بھی پیدا کی، لیکن ساتھ ہی ایک انجانی سی کشش بھی محسوس ہوئی۔ میں سوچنے لگی کہ ایسا انسان کیسا ہوگا جو اتنا خوبصورت ہو اور اتنا خاموش ہو۔ اس کی سنجیدگی، اس کی خاموشی میرے ذہن میں کئی سوال پیدا کر رہی تھی، لیکن ان سوالوں کے جواب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ آخرکار میں نے ہاں کہہ دی۔ شاید اس کی خوبصورتی، شاید اس کی سنجیدگی، یا شاید اس گھر کی چمک دمک نے میرے فیصلے کو آسان بنا دیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گھر میں ہلچل بڑھنے لگی، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا احساس مسلسل جاگ رہا تھا، جیسے کہانی ابھی شروع ہوئی ہے اور آگے کچھ ایسا آنے والا ہے جس کا اندازہ ابھی کسی کو نہیں ہے۔ جیسے کہ میرے ساس سسر نے کہا تھا، انہوں نے سارے فنکشن اپنے گھر میں ہی رکھے ہیں۔ ان کا گھر واقعی بہت بڑا تھا، ایک وسیع بنگلہ جس کے ہر کونے میں روشنی اور رونق تھی۔ جب میں پہلی بار اس گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف لوگوں کی آوازیں، کہکے اور خوشیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ ان کی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی جو باہر کے ملک سے خاص طور پر اس موقع پر پہنچی تھی۔ میرے دو دیور بھی تھے اور وہ بھی میرے شوہر کی طرح غیر معمولی خوبصورت تھے۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سی اپنائیت تھی، جیسے میں اس گھر کا حصہ پہلے سے ہی ہوں۔ ہر رسم پوری کی گئی، ہر دن ایک نئی مصروفیت، ایک نئی خوشی لے کر آتا تھا۔ مجھے یاد ہے میرے ہاتھوں میں اتنے تحفے اور لفافے آ چکے تھے کہ میرے پرس میں جگہ کم پڑ گئی تھی۔ کمرہ تحفوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر چیز یہ بتا رہی تھی کہ اس گھر نے مجھے دل سے قبول کیا ہے۔ شادی کی رات جب سب رسمیں مکمل ہو گئیں تو ایک اور بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میرے سسٹر نے کہا کہ آج رات دلہا دلہن کے کمرے میں نہیں جائے گا کیونکہ دلہن تھکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سن کر میں چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی، کیونکہ ایسا خیال میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس بات نے میرے دل میں ان کے لیے ایک اور احترام پیدا کر دیا۔ پھر ولیمے کا دن آیا، گھر بھر سے روشنیوں اور مہمانوں سے بھر گیا۔ ہر طرف مبارکبادوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران میرے سسر نے سب کے سامنے کہا کہ وہ اپنے بیٹے وسیم اور اپنی بہو سائمہ کو شادی کا ایک خاص تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی سب کی نظریں ان کی طرف ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے پورا ماحول جیسے رک سا گیا۔ پھر انہوں نے وہ تحفہ مجھے دیا اور جیسے مجھے حقیقت کا احساس ہوا، میں بے اختیار آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ میری دعا اتنی جلدی کیسے قبول ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے ایک الگ بہت بڑا بنگلہ دیا تھا۔ اس میں ہر چیز پہلے سے موجود تھی، سامان مکمل تھا، نوکر موجود تھے، گاڑی تیار کھڑی تھی اور ایک پورا الگ نظام ہمارے لیے بنا دیا گیا تھا۔ میں تو حیران تھی ہی، لیکن میرے ساتھ آئے ہوئے سب لوگ بھی خاموش کھڑے تھے، جیسے کسی نے ان کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا ہو۔ میرے ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی صاف نظر آ رہی تھی اور میری کزنس کے چہروں پر وہ حیرت تھی جو شاید انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میرے سسر نے جب سب کے تاثرات دیکھے تو مسکرا کر کہا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کا حق ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے بیٹے وسیم اور اپنی بہو سائمہ کو الگ گھر دے رہے ہیں تاکہ وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے میں ایک بار ضرور ملیں گے تاکہ رشتہ بھی قائم رہے اور دلوں میں محبت بھی بڑھتی رہے۔ ان کی باتوں میں ایک ایسا سکون تھا جو دل میں اترتا چلا گیا۔ میں اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی جیسے یہ سب کچھ میرے لیے ہی لکھا گیا ہو۔ میرے ماں باپ بھی خوش تھے اور میں خود بھی ایک ایسی خوشی میں ڈوبی ہوئی تھی جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس معاشرے میں ایسی کتنی مثالیں ملتی ہیں جہاں لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو آزادی دیتے ہیں۔ اکثر تو حالات انسان کو مجبور کرتے ہیں یا پھر لڑائی جھگڑے انسان کو اس مقام تک لے جاتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں یہ سب کچھ بغیر کسی مشکل کے مل گیا تھا۔
جیسے کسی نے ہماری خواہش کو حقیقت بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہو۔ اور اس لمحے مجھے لگا کہ اب زندگی واقعی آسان ہو جائے گی اور ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد رخصتی ہوئی۔ میرے ماں باپ مجھے وہیں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لمحے دل بھاری بھی تھا اور عجیب سا سکون بھی تھا۔ میں اپنے نئے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ارد گرد ہر چیز نئی تھی لیکن سب کچھ بہت سنبھلا ہوا لگ رہا تھا۔ ابھی بھی میرے شوہر کو میرے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ کہہ کر کہ دلہن تھکی ہوئی ہوگی۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک اور عجیب سی خوشی پیدا ہوئی، جیسے کوئی میرے احساسات کو سمجھ رہا ہو۔ رات خاموشی سے گزر گئی اور میں اپنے خیالوں میں کھوئی رہی۔ اگلے دن میری نند میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے بیٹھتے ہی مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں سہاگ رات ایسے نہیں ہوتی، ہم سیدھا لڑکے اور لڑکی کو ہنی مون پر بھیج دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے چونک گئی۔ میں نے فوراً کہا کہ لیکن میں نے ابھی تک آپ کے بھائی سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی، میں ان کے ساتھ اتنی دور کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی میں بے فکری تھی۔ اس نے کہا کہ اسی لیے تو بھیج رہے ہیں تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکو، بات کر سکو اور اپنی زندگی کا خوبصورت آغاز کر سکو۔ اس نے مزید کہا کہ تمہیں بہت اچھی جگہ بھیجا جا رہا ہے، تم فکر نہ کرو۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا کہ بات فکر کی نہیں ہے، بس عجیب سا لگ رہا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ اس میں عجیب کیا ہے، یہ تو تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ صبح کا وقت آیا تو میں ناشتے کی میز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماحول پرسکون تھا، سب لوگ نارمل انداز میں بات کر رہے تھے۔ میرے شوہر وسیم بھی وہیں موجود تھے۔ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھا اور نرم آواز میں پوچھا کہ تم کیا کھاؤ گی؟ اس کے انداز میں سادگی تھی۔ پھر وہ خود ہی میری پلیٹ میں ناشتہ رکھنے لگا۔ اس لمحے میرے دل میں ہلکی سی جھجک بھی تھی اور ایک انجانی سی تسلی بھی۔ اسی دوران میری سسر نے ہمارے سامنے ٹکٹ رکھ دیا اور نہایت سادہ انداز میں کہا کہ اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں، تم دونوں اب ہانی مون کے لیے جا سکتے ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے وسیم کی طرف دیکھا، وہ کچھ سنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ نہیں جانا چاہتا، وہ شادی کی رسموں سے تھک چکا ہے۔ یہ سن کر میرے سسر نے مسکرا کر کہا کہ تمہیں آرام کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، وہاں جا کر تم نے کوئی مشکل کام نہیں کرنا، صرف سکون سے وقت گزارنا ہے۔ ان کے لہجے میں ایک نرمی تھی لیکن ساتھ ایک فیصلہ بھی تھا، اور پھر جیسے یہ بات وہیں ختم ہو گئی، ہمیں جانے کے لیے تیار کر دیا گیا۔ میں اپنے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ خوشی بھی تھی کیونکہ میرے پورے خاندان میں کوئی بھی لڑکی ہنی مون پر نہیں گئی تھی اور میرے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی کیونکہ میں ابھی تک اپنے شوہر سے کھل کر بات بھی نہیں کر پائی تھی۔ ہر چیز بہت تیزی سے ہو رہی تھی۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دل میں ایک انجانا سا احساس بار بار سر اٹھا رہا تھا، جیسے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو میری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ ہنی مون کا یہ سفر عام نہیں ہوگا، اور جو کچھ وہاں ہونے والا ہے وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکوں گی۔ کیونکہ ہنی مون پر جب ہم لوگ گئے تو ہمارے 15 دن کا پیکج تھا، لیکن ہم 3 دن میں واپس آ گئے۔ شروع میں جب ہم ہوٹل پہنچے تو ہر چیز خوبصورت تھی، کمرہ صاف ستھرا تھا، کھڑکی کے باہر پہاڑ نظر آ رہے تھے، فضا میں ٹھنڈک تھی، لیکن اس سارے منظر میں ایک عجیب خاموشی ایسی بھی تھی جو دل پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ میرے شوہر وسیم میرے ساتھ تھا مگر اس کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ میرے ساتھ ہو کر بھی میرے ساتھ نہ ہو۔ پہلا دن گزرا تو میں نے سوچا شاید تھکن کی وجہ سے وہ زیادہ بات نہیں کر رہا۔ دوسرے دن بھی یہی حال رہا۔ اس نے مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کی، صرف ضرورت کے مطابق چند الفاظ کہتا، جیسے چلو اٹھو جانا ہے، یا کھانے کا وقت ہو گیا ہے، یا تم نے کھانا کھا لیا۔ اس کے الفاظ میں نہ گرمی تھی، نہ اپنائیت، نہ کوئی دلچسپی۔ اس نے نہ کبھی میرا ہاتھ تھاما، نہ میری طرف غور سے دیکھا، نہ کوئی ایسی بات کی جو ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ میں کمرے میں بیٹھی اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر دور پہاڑوں کو دیکھنے لگتا، کبھی بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل جاتا اور میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں اس سفر میں اکیلی ہوں، جیسے وہ اپنے کسی الگ ہی خیال میں گم ہو اور میں اس کی دنیا کا حصہ ہی نہ ہوں۔ تیسرے دن اس نے اچانک کہا کہ ہمیں واپس جانا ہے۔
اس کی آواز میں فیصلہ تھا، کوئی وضاحت نہیں تھی۔ میں حیران تھی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ میرے دل میں سوالات تھے مگر میرے ہونٹ بند تھے۔ ہم واپس آ گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو سب لوگ ہمیں دیکھ کر چونک گئے، کیونکہ 15 دن کا سفر 3 دن میں ختم ہو چکا تھا۔ وسیم نے فوراً یہ کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے واپس آنا پڑا۔ اس کی بات سن کر سب نے فکر ظاہر کی۔ پھر جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بھی یہی کہا کہ وہاں کا پانی مجھے راس نہیں آیا، شاید اسی وجہ سے ہم واپس آ گئے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سچ نہیں ہے، مگر میں اس کا جھوٹ کا ساتھ دینے پر مجبور تھی۔ لیکن میرے دل میں وہ 3 دن مسلسل گھوم رہے تھے، وہ خاموش لمحے، وہ نظریں جو کبھی میری طرف اٹھی ہی نہیں، وہ فاصلے جو ایک ہی کمرے میں رہ کر بھی ختم نہ ہوئے۔ کبھی وہ مجھ سے آگے چل پڑتا اور میں پیچھے رہ جاتی، کبھی وہ ایک طرف بیٹھ کر خاموشی سے منظر دیکھتا رہتا اور میں اس کے پاس بیٹھ کر بھی اس سے دور محسوس کرتی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ بہت زیادہ شرمیلا ہے، شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک بے چینی مسلسل بڑھ رہی تھی، کیونکہ ایسی خاموشی عام نہیں تھی۔ آخرکار ہم اپنے نئے گھر پہنچ گئے، وہی بنگلہ جو ہمیں تحفے میں ملا تھا۔ گھر پہلے سے تیار تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، ماحول پرسکون تھا۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ اسی رات ایک احساس نے مجھے چونکا دیا کہ تکنیکی طور پر آج ہی ہماری اصل شادی کی رات ہے، کیونکہ ہنی مون پر بھی وسیم ہر رات مجھ سے منہ موڑ کر سو جاتا تھا، اور آج بھی میرے دل میں وہی سوال تھا کہ کیا آج کچھ بدلے گا یا یہ خاموشی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ میرا شوہر ایک گولی ہتھیلی پر رکھ کر اور پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آیا۔ اس کے قدم آہستہ تھے مگر اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو میں پچھلے چند دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ یہ گولی کھاؤ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میرے دل میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ پہلے ہی موجود تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا کہ یہ کس چیز کی گولی ہے؟ اس نے بغیر میری آنکھوں میں دیکھے کہا کہ کھا لو، فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی، جیسے وہ بس ایک حکم دے رہا ہو۔ میں نے پھر کہا کہ لیکن مجھے تو کہیں درد نہیں ہو رہا، میں کیوں کھاؤں؟ اس نے فوراً جواب دیا کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ گولی کھا لو۔ اس کی آواز میں اس بار ہلکی سی سختی تھی جو میرے دل کو اور بے چین کر گئی۔ میں نے تیسری بار پوچھا کہ آخر یہ کس چیز کی گولی ہے؟ جیسے ہی میرے الفاظ مکمل ہوئے اس کا رد عمل اچانک بدل گیا۔ وہ زور سے بولا، جب میں کہہ رہا ہوں تو کھا لو، بار بار سوال کیوں پوچھ رہی ہوں؟ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کمرے کی فضا یکدم بدل گئی۔ میں نے فوراً گولی اس کے ہاتھ سے لی اور بغیر کچھ کہے پانی کے ساتھ نگل لی۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف یہی خیال تھا کہ کہیں وہ مزید غصہ نہ ہو جائے۔ گولی نگلنے کے چند لمحوں بعد ہی مجھے عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگی، آنکھیں بوجھل ہونے لگیں، جسم میں ڈھیلا پن آ گیا، جیسے طاقت ختم ہو رہی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کمرہ دھندلا سا نظر آنے لگا۔ میں بستر پر بیٹھ گئی یا شاید لیٹ گئی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ وسیم کہاں تھا، وہ کیا کر رہا تھا، کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ آوازیں بھی مدھم ہوتی جا رہی تھیں، جیسے سب کچھ مجھ سے دور ہو رہا ہو۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کب سوئی، کب میری آنکھ لگی اور کب میں دوبارہ جاگی۔ بس اتنا یاد تھا کہ وہ نیند کی ہی گولی تھی جس نے مجھے مکمل بے خبر کر دیا تھا۔ صبح جب میں اٹھی تو کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر پہلے خود کو سنبھالا اور پھر ارد گرد دیکھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ سب کچھ نارمل ہوگا، جیسے کل کی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ لیکن میرے ذہن کے ایک کونے میں وہ رات بار بار آ رہی تھی جب میرے شوہر نے مجھے گولی دی تھی۔ میں نے اٹھتے ہی خود سے سوال کیا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے ذہن میں ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی کہ شاید میں اسے ناگوار گزرنے لگی ہوں، شاید میری موجودگی اس سے بوجھ لگتی ہے۔ پہلے وہ مجھ سے دور رہتا تھا، ہنی مون پر بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اور اب اس نے مجھے نیند کی گولی دے کر سلانے کی کوشش کی تھی۔ میرے دل میں یہی خیال مضبوط ہو رہا تھا کہ شاید وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے سامنے رہوں، یا پھر وہ مجھے نظر انداز کر کے اپنی زندگی آسان کرنا چاہتا ہے۔ میں نے آہستہ سے پلٹ کر بستر کی طرف دیکھا۔ وہاں واقعی کسی کے لیٹنے کے آثار تھے، چادر کچھ ہٹی ہوئی تھی، تکیہ اپنی جگہ سے ہلا ہوا تھا، مگر وہ خود وہاں موجود نہیں تھا۔ کمرہ خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں
ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ جیسی میری نظر پورے کمرے پر پڑی، میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کمرے کی حالت معمول کے مطابق نہیں تھی۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ میز پر رکھی چیزیں اپنی جگہ پر نہیں تھیں۔ کچھ چیزیں زمین پر گری ہوئی تھیں اور دیوار کے ساتھ لگی پڑی LED بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے یہاں کوئی زوردار ہلچل ہوئی ہو، جیسے کسی نے غصے میں سب کچھ بگاڑ دیا ہو، یا پھر واقعی کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ میں کچھ لمحوں کے لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ شاید یہاں کوئی زلزلہ آیا ہو اور میں گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے کچھ محسوس نہ کر سکی۔ مگر پھر فوراً میرے ذہن میں وسیم آیا، وہ کہاں ہے؟ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ جیسے ہی میں باہر آئی، گھر کا منظر بھی کچھ مختلف تھا۔ چند چیزیں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں اور کچھ نوکر صفائی اور سمیٹنے میں مصروف تھے۔ ہر کوئی جلدی میں لگ رہا تھا اور ماحول میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ایک طرف ایک نوکر فون پر بات چیت کر رہا تھا۔ اس کی آواز میری کانوں تک پہنچی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ صاحب جی LED ٹوٹ گئی ہے، اور دوسری طرف سے شاید میری سسر کی آواز آ رہی تھی جو کہہ رہے تھے کہ دوسری منگوا لینا۔ میں نے یہ سنا تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے فوراً ایک نوکر سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے؟ یہاں ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کوئی طوفان آیا ہو؟ مگر اس نے میری طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا کہ بیوی جی، ہمیں کچھ بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ آپ اس گھر میں رہ رہی ہیں۔ اب باقی وقت کے ساتھ سب خود سمجھ آ جائے گا۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی بات سن کر میرے اندر ایک اور خوف پیدا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر سب نے ایک ہی بات کہی کہ وہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ اس گھر کے معاملات ان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ میں خاموش کھڑی رہ گئی۔ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان تھا کہ آخر رات یہاں ہوا کیا تھا؟ وسیم کہاں ہے؟ اور یہ سب کس نے کیا ہے؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں وسیم سے بات کروں گی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ پورا دن میں اس انتظار میں رہی کہ وہ واپس آئے گا اور سب کچھ واضح کرے گا، مگر شام ہوئی، رات ہوئی، لیکن وہ گھر واپس نہیں آیا، اور میں اسی بے یقینی کے عالم میں بیٹھی رہی کہ اس گھر میں کچھ ایسا ضرور ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ میرا شوہر گھر نہیں آ رہا تھا اور میں مسلسل اسی بے چینی میں تھی کہ آخر اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے اپنے سسر کو فون کیا۔ ان کی آواز پہلے کی طرح بالکل نارمل اور پرسکون تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انہوں نے فون اٹھاتے ہی حال چال پوچھا۔ بیٹا کیسی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ کھانا وغیرہ کھایا ہے؟ میں نے ہلکی گھبراہٹ کے ساتھ کہا ابو سب ٹھیک ہے، لیکن آج گھر میں کچھ ہوا ہے۔ میں نے ساری بات انہیں بتائی کہ کمرہ بکھرا ہوا تھا، چیزیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ماحول عجیب تھا۔ میری بات سن کر وہ بہت سکون سے بولی کہ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، انسان ان کے لیے کیوں پریشان ہو۔ میں نے فوراً کہا لیکن ابو یہ سب کس نے کیا؟ ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ بھی نہیں ہے، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ انہوں نے ایک ہی لہجے میں جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا، تم نے بس اپنی زندگی پر دھیان دینا ہے، اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ ان کی بات سن کر میں خاموش رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا ہلکا کیوں لے رہے ہیں، جیسے واقعی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے فون بند کیا تو میرے ذہن میں اور زیادہ سوال آ گئے۔ میں نے دوبارہ سوچا کہ شاید رات کو کوئی آیا ہو یا کچھ ایسا ہوا ہو جسے سب چھپا رہے ہوں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر کا ہر شخص اس بات کو معمولی سمجھ رہا تھا۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی اور زیادہ الجھن پیدا کر رہی تھی۔ وہ پوری رات بھی گھر نہیں آیا تھا اور اگلا دن بھی شروع ہو چکا تھا، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں اس گھر میں کھڑی تھی مگر خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میرے ارد گرد لوگ تھے، آوازیں تھیں، کام ہو رہا تھا، لیکن میرے اندر صرف ایک ہی چیز تھی، سوال جو ایک کے بعد ایک اٹھ رہے تھے اور کوئی جواب کہیں موجود نہیں تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح کی زندگی میں آ گئی ہوں، جہاں ہر چیز نظر تو آ رہی ہے لیکن حقیقت کوئی نہیں بتا رہا۔ میرے شوہر شام کو گھر آیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جیسے سب کچھ پہلے سے جانتا ہو کہ اس کی موجودگی میں کیا ہونا ہے۔ اس نے اندر آتے ہی نوکروں کو آواز دی اور کہا کہ گھر کو صاف کر دو۔ اچھا کام کیا ہے،
پھر اس نے بغیر کسی بات کے حکم دیا کہ میرے لیے کھانا لگایا جائے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خود کسی اور دنیا میں ہو اور گھر کی ذمہ داری صرف دوسروں پر ڈال دی گئی ہو۔ کھانا آنے کے بعد اس نے خاموشی سے کھانا کھایا، نہ مجھ سے کچھ پوچھا نہ میری طرف دیکھا، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ اس کے بعد وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ہمت کر کے اس کے پیچھے جانا چاہا تاکہ اس سے بات کر سکوں، لیکن اس نے میری طرف دیکھے بغیر ہی ایک گولی میرے سامنے کر دی۔ میں نے فوراً پوچھا، یہ کیوں کھاؤں؟ یہ گولی آخر ہے کس چیز کی؟ آپ مجھے سلا کر کہاں چلے جاتے ہیں اور کیا کرتے رہتے ہیں؟ بس اب بہت ہو گیا۔ میرا صبر ختم ہو چکا تھا۔ ہماری شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میں آپ کو پسند نہیں تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ کو تو لڑکیوں کی کمی نہیں ہوگی، پھر مجھے کیوں لائے؟ غریب گھر سے لڑکی کیوں لائے؟ تاکہ وہ چپ کے کونے میں بیٹھ جائے؟ میں چپ کر کے کونے میں بیٹھنے والی نہیں ہوں۔ وہ میری ساری باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہیں تھا، جیسے وہ اندر سے بالکل بند ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ یہ گولی کھا لو اگر اپنی جان پیاری ہے۔ اگر تم نے یہ گولی نہیں کھائی تو پھر تم پچھتاؤگی۔ اس کی آواز میں اس بار سختی اور فیصلہ تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے ڈر گئی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے انکار کیا تو کچھ غلط ہو جائے گا۔ اس خوف میں نے چپکے سے گولی لے کر کھا لی۔ میرے ذہن میں صرف یہی تھا کہ یہ نیند کی گولی ہے اور کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے پھر وہی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ جسم بھاری ہونے لگا، آنکھیں بند ہونے لگی اور میں آہستہ آہستہ نیند میں چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھر کی حالت پھر سے مختلف تھی۔ اس بار چیزیں کم ٹوٹی ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی طوفان آیا ہو۔ میں نے فوراً باہر نکل کر دیکھا تو کڑکتی دھوپ تھی۔ باہر کا منظر بالکل نارمل تھا، کوئی طوفان نہیں تھا، کوئی آندھی نہیں تھی۔ میں نے نوکروں سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کیونکہ وہ سب اس گھر کے پرانے لوگ تھے، لیکن کسی نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا، ہم صرف کام کرتے ہیں، آپ خود سب سمجھ جائیں گے۔ میں بے چینی کے ساتھ اپنے سسر کے گھر چلی گئی۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے بڑے پیار سے میرا استقبال کیا، جیسے سب کچھ نارمل ہو۔ میں نے فوراً کہا کہ دوسری بار ایسا ہوا ہے، میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بہت سکون سے جواب دیا کہ بیٹا، یہ آپ کا اور آپ کے شوہر کا معاملہ ہے، ہم اس میں کچھ نہیں بول سکتے۔ میں نے کہا کہ کم از کم مجھے یہ تو بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر انہوں نے وہی بات دہرائی کہ یہ آپ دونوں کا مسئلہ ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ انہوں نے بات کا رخ فوراً بدل دیا اور مجھ سے کھانے پینے اور عام باتیں شروع کر دی، جیسے وہ میری اصل بات سننا ہی نہیں چاہتے ہوں۔ مجھے صاف محسوس ہوا کہ وہ اس موضوع سے بچ رہے ہیں۔ میں نے اپنی نند کو فون کیا اور ساری بات بتائی، لیکن اس کا رویہ بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ وہ بھی ہنس کر کہنے لگی کہ یہ تو نارمل ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آخر کس کی زندگی میں یہ نارمل ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو نیند کی گولی دے کر سلا دے اور پھر گھر میں ایسی حالت ہو جیسے کچھ ٹوٹ پھوٹ گئی ہو۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا کہ یہ سب میرا شوہر کر رہا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے، اور اگر وہ یہ سب نہیں کر رہا تو پھر اس گھر میں یہ سب کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ مطلب آپ اتنے امیر ہیں کہ کوئی آپ کے گھر میں آ کر اگر چیزیں توڑ کے جا رہا ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو LED ٹوٹی تھی اس سے زیادہ اچھی LED اگلے دن آ گئی تھی، اور جو چیزیں ٹوٹی تھیں وہ سب واپس آ چکی تھیں، اور نوکر بھی اس چیز کو نارمل لے رہے تھے۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ کسی دن میں وہ گولی نہ کھاؤں اور پھر دیکھوں کہ گھر میں کیا ہوتا ہے۔ میں ایسی سوچ میں تھی کہ ایک دن موقع مل گیا۔ ایک دن میرا شوہر گھر پر ہی تھا۔ میں کمرے سے باہر آ رہی تھی کہ اچانک میرا پاؤں پھسل گیا اور میں زمین پر گر گئی۔ درد تو کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے فوراً موقع دیکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور آہستہ سے کہا کہ میرے سے اٹھا نہیں جا رہا، میرے پاؤں پر وزن نہیں پڑ رہا، لگتا ہے چوٹ لگ گئی ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہی تھی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ وہ فوراً میری طرف آیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار فکر جیسا تاثر آیا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا، زیادہ لگ گئی ہے؟ میں نے کمزور آواز میں کہا پتہ نہیں، بس اٹھ نہیں پا رہی۔ اس نے کہا کہ پھر تو بہت گہری چوٹ آئی ہوگی، اب کیا کریں؟ اس کے الفاظ سن کر میں اندر سے اور زیادہ غور کرنے لگی۔
میں نے آہستہ سے کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے اٹھائیں تو صحیح۔ اگر وہ مجھے نفرت کرتا تو کبھی میری طرف آتا ہی نہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے مجھے اٹھا کر گود میں لیا اور بستر پر لے جا کر رکھ دیا۔ وہ بہت قریب تھا۔ اس نے میرے پاؤں کو دیکھا اور آہستہ سے ہاتھ لگا کر چیک کرنے لگا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے پاؤں کو پکڑا اور ہلکا سا مروڑا، جیسے وہ دیکھ رہا ہو کہ چوٹ کہاں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے بھی فوراً ایکٹنگ میں کہا کہ ہاں، یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میں اس کے ہر عمل کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میرے لیے دوائی لینے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے ایک گلاس پانی اور گولی میرے سامنے رکھی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ یہ نیند کی گولی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جو تم نے 2 گھنٹے بعد کھانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، وسیم، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کیا آپ کو میری فکر ہے؟ میں نے آج دیکھ لیا، میں نے جان بوجھ کر گرنے کا ڈرامہ کیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ واقعی میری پرواہ کرتے ہیں، پھر آپ مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، پاگل، میں تم سے دور نہیں بھاگ رہا، میں تمہیں بچا رہا ہوں۔ میں نے فوراً پوچھا، کس سے بچا رہے ہیں؟ اس نے کہا، اگر میں تمہیں سچ بتا سکتا تو پھر جھوٹ کیوں بولتا؟ تم یہ گولی کھا کر سکون سے سو جایا کرو۔ میں نے کہا، مجھے سچ جاننا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں سچ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا، پھر میری شادی کیوں کی گئی؟ اس نے ہلکی سی خاموشی کے بعد کہا، شادی تم سے زبردستی نہیں کروائی گئی، لیکن اگر یہ شادی نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اترتے گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک طرف عجیب سی محبت بھی تھی اور دوسری طرف ایک ایسی دوری بھی تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے پوری طرح قریب بھی نہیں ہے۔ 2 گھنٹے بعد رات ہو گئی، پھر وہ آیا اور اس نے وہی گولی میرے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا، یہ لو اور سو جاؤ۔ میں نے خاموشی سے گولی کھا لی اور پھر وہی نیند آ گئی، اور یہ سلسلہ پھر اسی طرح چلنے لگا، روز گولی اور روز خاموشی۔ اسی دوران میں نے ایک اور چیز نوٹ کی۔ میرے سسٹر کے گھر میں جگہ جگہ CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے۔ ہر کونے میں، ہر راہداری میں، ہر اہم جگہ پر کیمرے موجود تھے، لیکن ہمارے گھر میں ایک بھی کیمرہ نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا جو امیر اور سمجھدار گھرانے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں نگرانی کے لیے کیمرے لگاتے ہیں تاکہ سب کچھ واضح ہو سکے، لیکن ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگر کیمرہ ہوتا تو شاید آج تک یہ پتہ چل جاتا کہ اس گھر کے اندر آخر ہو کیا رہا ہے۔ اپنے گھر والوں سے میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ میں بھی باہر سے خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اندر سے ہر دن ایک نئی الجھن بن کر گزر رہا تھا۔ میری ماں بار بار ایک ہی بات دہراتی تھی کہ ابھی تک تو بچے کی خوشخبری سنا دینی چاہیے تھی۔ دوسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی بڑھ جاتی تھی۔ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی فلم نہیں ہے کہ جس میں سب کچھ ایک ترتیب سے ہو جائے۔ میں نے ہلکے سے کہا، امی، امیر لوگوں کو بچے سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ میری ماں نے فوراً جواب دیا کہ ہمیں تو مسئلہ ہے نا، تیرے قدم اس گھر میں مضبوط ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور کو لے جائیں، یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور کو لے آئیں۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے۔ میں یہ باتیں کہہ تو رہی تھی لیکن میرے دل میں خود بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ میرے اپنے گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کسی عام زندگی جیسا نہیں تھا۔ ہر چیز ایک سوال بن چکی تھی اور ہر جواب ادھورا لگتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پھر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس موضوع پر دوبارہ کوئی وضاحت نہیں دی، جیسے وہ اس بات کو ختم کر دینا چاہتا ہو، یا جیسے وہ اس کے بارے میں کچھ سننا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے اندر سے اور زیادہ الجھ گئی تھی۔ ایک دن میں نے اس کے سامنے وہی گولی لینے کا ڈرامہ کیا، اور اس بار میں نے گولی زبان کے نیچے چھپا لی اور اسے دکھا کر کہا کہ میں نے کھا لی ہے۔ وہ خاموش رہا اور کمرے سے چلا گیا، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کے جاتے ہی میں نے فوراً وہ گولی منہ سے نکال کر کوڑے میں پھینک دی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اب میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ مجھے اس رات جاگنا ہے اور دیکھنا ہے کہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے خود کو سونے کا ڈرامہ کرنے کے لیے تیار کیا اور اسی طرف لیٹ گئی جس طرف میرا شوہر سوتا تھا۔
رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل رہی تھی۔ صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی لیکن دل جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے ہلکی سی آنکھ کھولی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ جاگ رہا تھا، وہ سو نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کسی اندرونی لڑائی میں مبتلا ہو۔ اچانک وہ اٹھا، اس کے جسم میں ایک تیز حرکت آئی، جیسے اسے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہو۔ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی، وہ بار بار گہری سانسیں لے رہا تھا، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کی حالت اور خراب ہونے لگی۔ وہ اچانک کمرے کی چیزوں کی طرف بڑھا اور ایک ایک کر کے چیزیں گرانا شروع کر دی۔ میز کی چیزیں زمین پر گریں، درازیں کھل کر بند ہونے لگیں، ہر طرف شور پھیل گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس نے ایک بار میری طرف دیکھا، میں فوراً آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، لیکن میرے جسم میں کب کبھی دوڑ گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہے، جیسے اس پر کسی چیز کا اثر ہو یا جیسے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پا رہا ہو۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور جیسے ہی وہ باہر گیا تو گھر کے دوسرے حصے سے چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ زور زور سے چلانے لگا۔ اس کی آواز جانوروں کی طرح بھاری اور عجیب تھی۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ سے اٹھ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے فون نکالا اور اس کی ویڈیو بنانا شروع کی۔ وہ باہر صحن میں کھڑا تھا اور عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ ایک جگہ نہیں ٹھہر رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے 11 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لی۔ پھر میں فوراً واپس کمرے میں آ کے لیٹ گئی اور دوبارہ سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا سب سن لیں گے۔ میں نے خود کو بے حرکت رکھا اور انتظار کرتی رہی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ صبح ہوئی تو میں سیدھا اس کے گھر چلی گئی۔ میرے ہاتھ میں وہی ویڈیو تھی۔ میں نے ان کے سامنے موبائل رکھا اور ویڈیو دکھا دی۔ وہ سب خاموش ہو گئے۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جس کی انہیں امید نہیں تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے، لیکن وہ فوراً خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے صاف کہا کہ آپ کا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہے۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر میرے سسر نے گہری سانس لی اور کہا کہ اسی لیے ہم نے تم دونوں کو الگ گھر دیا تھا، تاکہ جو بھی مسئلہ ہے وہ وہیں رہے۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر ایک لڑکی کو اس کے ساتھ چھوڑ دیا، جو ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا کہ ہم پہلے ہی پریشان ہیں، یہ پہلے بھی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، وہ اسے چھوڑ گئی تھی، اس کے بعد اس کی حالت ایسی ہو گئی۔ ہم روز روز گھر نہیں توڑ سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی شادی کروا دو، شاید ٹھیک ہو جائے، اس لیے ہم نے تم سے شادی کر دی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ نے تو مجھے علاج کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے بے نیازی سے کہا کہ ہم نے تمہیں الگ گھر بھی دیا ہے، اب باقی تمہاری اور اس کی زندگی ہے۔ اگر ساتھ رہنا ہے تو رہو، اگر نہیں تو الگ ہو جاؤ، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی باتیں سن کر میرے اندر ایک چیز ٹوٹ گئی۔ وہ اعتماد جو میں نے اس گھر پر کیا تھا وہ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میں کسی سادہ سی کہانی میں نہیں آئی تھی، بلکہ ایک ایسے سسٹم میں پھنس گئی ہوں جہاں فیصلے جذبات سے نہیں، ضرورت سے کیے جاتے ہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے اور اب اس گھر میں میرا کوئی حقیقی سہارا نہیں ہے۔ اب جو بھی کرنا ہے وہ مجھے خود ہی کرنا ہوگا۔ میں گھر واپس آئی تو ماحول پہلے سے زیادہ بھاری لگ رہا تھا، جیسے ہر دیوار کسی بات کو چھپا رہی ہو۔ میں نے ہمت کر کے وہ ویڈیو اپنے شوہر کو دکھائی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی ایک ساتھ آ گئی۔ اس نے فوراً کہا کہ تم نے مجھ پر نظر رکھی ہے۔ میں نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ جب سوال بڑھ جائیں اور جواب نہ ملے تو انسان کو خود جواب تلاش کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے صاف بتایا کہ میں نے حقیقت دیکھ لی ہے اور اب میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم خود کو سنبھالو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اس لیے وہ مجھے نیند کی گولی دیتا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوا کہ آخر اتنا خوف کیوں تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے سوتا رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ زندگی کیسے گزرے گی، کیا ہم ہمیشہ اسی خوف اور خاموشی میں رہیں گے؟ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا کہ تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو ذہنی تکلیف ہو تو اس کی شادی کر دو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔
تم بھی عام سوچ رکھنے والی ہو۔ میں نے فوراً کہا کہ میں ایسی نہیں ہوں، لیکن اب تم میری زندگی کا حصہ ہو گئے ہو۔ اب تم جیسے بھی ہو میرے ہو۔ جب میں نے یہ کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تبدیلی آئی، جیسے وہ میری بات سے متاثر ہوا ہو، لیکن وہ فوراً خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے رات کو نیند کی گولی نہ دے اور اس کا وہی حال دوبارہ ہو جائے تو گھر کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے۔ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور بے بسی بھی۔ میں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس سے مدد لیں گے۔ اس نے پہلے انکار کیا کہ وہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں نے نرمی سے اس کو سمجھایا کہ اکیلے حل نہیں نکلے گا۔ آخر کار وہ راضی ہو گیا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور علاج شروع ہوا۔ پہلے ہی دن دوا لینے کے بعد اس کی حالت میں ہلکی بہتری محسوس ہوئی۔ اس رات میں نے بھی نیند کی گولی نہیں لی۔ ہم دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے جاگتے رہے۔ ماحول میں پہلی بار سکون جیسی چیز محسوس ہوئی۔ آہستہ آہستہ علاج کے ساتھ ساتھ حالات بہتر ہونے لگے۔ اس کے رویے میں نرمی آنے لگی اور میرے اندر کا خوف بھی کم ہونے لگا۔ اس نے پہلی بار کھل کر میرے ساتھ بات کرنا شروع کی اور میں نے بھی اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ وقت کے ساتھ ہماری زندگی نارمل ہونے لگی، اگرچہ کبھی کبھار پرانی الجھنیں پھر سے سامنے آ جاتی تھیں، لیکن اب ہم دونوں ان کو مل کر سنبھال لیتے تھے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو کسی مسئلے کو سمجھنے کے بجائے اسے توڑ دیتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو سنبھال کر اسے دوبارہ جینے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ میرے شوہر نے ایک دن آہستہ سے کہا کہ تم جیسی لڑکیاں کم ہوتی ہیں جو کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو انسان بناتی ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم دونوں نے ہار نہیں مانی۔ اب میں بہت زیادہ واضح طور پر یہ سمجھ چکی تھی کہ میرے شوہر کی محبت کی سیام کہانی جیسی محبت نہیں تھی۔ یہ وہ محبت تھی جو وقت کے ساتھ پیدا ہوئی، جو اعتماد کے ساتھ بنی اور جو ایک انسان کو اس کے ٹوٹے ہوئے حال میں قبول کرنے سے جنم لیتی ہے۔ میں نے بار بار اس پورے سفر کو ذہن میں دہرایا تھا۔ پہلے وہ خاموشی جس میں وہ مجھ سے دور تھا، پھر وہ خوف جو اس کی آنکھوں میں چھپا رہتا تھا، پھر وہ لمحے جب وہ مجھے نیند کی گولی دیتا تھا اور مجھے سلا کر خود کسی جنگ میں کھو جاتا تھا۔ میں نے یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ جوڑی تو مجھے ایک بات سمجھ آ گئی کہ اس نے مجھ سے محبت اس لیے نہیں کی کہ میں خوبصورت ہوں یا میں اس کی بیوی ہوں، بلکہ اس لیے کی کہ میں نے اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ٹوٹ جائے تو اسے اکیلا چھوڑ دینا چاہیے یا وقت کے حوالے کر دینا چاہیے، لیکن میرے سسر نے بھی شاید یہی سوچا تھا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو سنبھال نہ سکے اور اسے ایک نئی زندگی کے حوالے کر دیا، جیسے وہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں نے جب اس کے ساتھ رہنا شروع کیا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اسے سمجھا، اس کے خوف کو دیکھا، اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آتی گئی۔ شروع میں وہ مجھ سے دور بھاگتا تھا، پھر وہ میری باتیں سننے لگا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب اس نے مجھے حقیقت بتانی شروع کی۔ وہ آسان نہیں تھا، لیکن وہ سچ تھا۔ اب میں جب اپنے رشتے کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بنایا ہے۔ میں نے اسے صرف قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ کھڑی رہی، اور شاید اس لیے اس کے دل میں میرے لیے جگہ بنی۔ میرے سسر نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ایک آزمائش تھی یا شاید ایک غلط طریقہ علاج تھا، لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ سے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض لوگ ایک دوسرے کو جوڑ لیتے ہیں۔ ہم ان دوسرے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ٹوٹنے کی بجائے خود کو جوڑنے کا راستہ چنا۔ اب ہماری زندگی مکمل طور پر آسان نہیں ہے، لیکن پہلے جیسے مشکل بھی نہیں رہی۔ اب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، ہم ایک دوسرے سے بھاگتے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بھی کہا تھا کہ ابھی ہم اس مقام پر نہیں ہیں کہ ہم ایک بچے کی ذمہ داری اٹھا سکیں، کیونکہ ابھی ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہے، ابھی ہمیں اپنے رشتے کو وقت دینا ہے اور اپنی زندگی کو ایک ٹھوس بنیاد پر کھڑا کرنا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ گیا تھا۔ اب حالات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی سکون آ رہا ہے اور میرے اندر بھی خوف کم ہو رہا ہے۔ میں اسے دیکھتی تو لگتا
کہ وہ آہستہ آہستہ ایک نارمل انسان کی طرف آ رہا ہے، اور میں خود کو بھی ایک بہتر بیوی بنتے ہوئے محسوس کرتی ہوں۔ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ محبت صرف خوشیوں میں نہیں ہوتی، بلکہ مشکل وقت میں ساتھ رہنے سے بنتی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو تھام لیا۔ میں نہیں کہتی کہ ہماری زندگی مکمل ہے، لیکن یہ ضرور کہتی ہوں کہ ہم درست راستے پر ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہی دعا ہے کہ جو رشتے ٹوٹنے کے قریب ہوں وہ بھی سنبھل جائیں، اور جو دل الجھ جائیں وہ بھی سکون پا لیں۔ ہم نے سیکھا کہ زندگی میں ہر رشتہ آسان نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے وقت کے ساتھ بنتے ہیں اور وقت کے ساتھ ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ سائمہ نے اپنے شوہر کو اس کی مشکل حال میں چھوڑنے کی بجائے اس کا ساتھ دیا۔ یہی ساتھ آہستہ آہستہ محبت میں بدل گیا۔ شروع میں خوف اور خاموشی تھی، لیکن پھر سمجھ اور اعتماد نے جگہ بنائی۔ ہر مسئلہ فوراً حل نہیں ہوتا، لیکن صبر اور سمجھداری سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھی زندگی مکمل نہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ رشتہ ٹوٹنے کی بجائے سنبھل جائے۔